اس وقت تک ہم نے سعودی عربیہ، امارات UAE، قطر، چائنا، یونائٹڈ کنگڈم، ٹرکی، آذربائیجان، کویت، بحرین اور ہنگری کے ان کنٹریز کے جو فارن منسٹرز ہیں ان کے ساتھ، ماسوائے قطر جن کے پرائم منسٹر کے ساتھ میری بات ہوئی، اور ایک دو کنٹریز ہیں جہاں ڈپٹی پرائم منسٹر مثلا UAE ہے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، تو ان کو ہم نے، یہ ہمارے بڑے قریبی ممالک ہیں، بڑے دوست ممالک ہیں، ان کو میں نے ذاتی طور کے اوپر I walk them through what happened، انڈیا کی سائیکی، انڈیا کی ہسٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے خدشات ہیں کہ انڈیا کے کیا عزائم پاسبل ہو سکتے ہیں ان دی لائٹ آف پاسٹ ہسٹری۔ پلوامہ ہوا تو 370 آرٹیکل کو ختم کر دیا گیا، ایک جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے اس کو انڈین یعنی یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو وہ اس طرح کے اس دفعہ جو سوچ ہے ہماری وہ یہ ہے کہ شاید، کیونکہ یہ 2-2.5 سال سے لگے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کچھ حالات چینج ہو گئے ہیں، کبھی کچھ ٹریٹی جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے، وہ حالات چینج ہونے سے یا اس میں لکھا ہے کہ نہ یہ ختم ہو سکتی ہے نہ یہ تبدیل ہو سکتی ہے انلیس کہ دونوں پارٹیز اس کو ایگری کریں اور اس پہ اتفاق کریں۔ تو مجھے یعنی اس پہ شک ہے، اور اکثر لوگوں کو شک ہے کہ شاید اس ٹریٹی کو کرنے کے لیے تمام ڈرامہ رچایا گیا، اور لیکن آبویسلی ہمارے پاس یہ ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے ڈرامہ رچایا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا اس میں الحمدللہ کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو ہم بالکل کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو یہ ان ممالک کے ساتھ ابھی لمبی لسٹ ہے، کچھ ممالک خود رابطہ کر رہے ہیں بات کرنے کے لیے، کچھ کو ہم نے میسیج دیے ہیں، تو جو اویلیبل ہوتے جا رہے ہیں ان کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہو رہی ہے، ان کو شیئر کیا جا رہا ہے، کانفیڈنس میں لیا جا رہا ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کریں گے، اور اب تک جو پروگرس ہے وہ میں نے شیئر کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ، اور ہم اس کو ایک بڑے بریف ایبریجڈ فارم میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کو قوم کو شیئر کر رہے ہیں تھرو یعنی فارن منسٹری کے ٹویٹر ہینڈل کے ساتھ اس کو میڈیا کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تاکہ قوم کو پتہ ہو کہ کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے، اس کا جو مین کرکس ہے، ان کی جو مین جو اس کا خلاصہ ہوتا ہے وہ ہم ساتھ ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اور اپنا ترکیہ نے انہوں نے بڑا ایک کلیئر سٹینس لیا ہے، اور وہ چائنا کا سٹینس، میری سنڈے کو بات ہوئی، وزیر خارجہ جو چائنا تھے وہ برکس کی میٹنگ کے لیے برازیل جا رہے تھے اور اس وقت قزاقستان میں تھے، بڑی تفصیل سے بات ہوئی، آئی واکڈ ہم تھرو، اور انہوں نے بالکل ایشورنس دی آل ویدر فرینڈ ہونے کے ناطے، بردرہڈ کے ناطے، آئرن کلیڈ بردر ہونے کے ناطے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں خوشی ہے۔ انہوں نے یہ بالکل کہا، دیٹ مینس کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ہاؤس بھی کیا کر رہا ہے، کہ آپ یونائٹڈ ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ تو چائنا کی سٹیٹمنٹ کل ان کے فارن آفس ایشو ہو چکی ہے، بالکل پاکستان میں بھی چھپی ہے، کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی انہوں نے اپنے جو ہمارے بردرہڈ، ہمارے جو تعلقات ہیں صدیوں اپنا دہائیوں کے، اس کو انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے۔ ترکی کے حوالے سے بھی جناب ان کے وزیر خارجہ کی میری بات ہوئی، وہ اس وقت قطر فلائی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ساری چیز۔ تو میں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ کیا، میں نے کہا پہلے دن ہم نے فوری جو ریئیکشن دیا، ریکارڈ میں موجود ہے، میں نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے، جو کیا ہے اس کے ساتھ اتنا ضرور کریں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ جو ہماری رپورٹس ہیں اور جو ہماری فیڈ بیک ہے، جو ہماری انٹل انپٹ ہے، وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ کوئی ایسکیلیٹری موو کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ کا یہ ذمہ داری ہے دوست ہونے کے ناطے، یہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی نے کیا، اگر انڈیا نے یہ کام کیا
تو اس دفعہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہوگا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح جناب چیئرمین، ڈپلومیٹک کور کا میں نے وعدہ کیا تھا، وہ تمام بریفنگز ہو چکی ہیں ڈپلومیٹک کور کی، فارن سیکرٹری صاحبہ نے اور ہماری ٹیم نے ان کو بلا کے فارن آفس میں، دفتر خارجہ میں پوری طرح تفصیل سے ان کو بھی واک تھرو کیا ہے۔ آج جب میں ہاؤس میں آیا ہوں تو قریباً 6:30 بجے ISPR ایویڈنس کے ساتھ ایک بریفنگ قوم کو دے رہا تھا تاکہ لوگ شواہد بھی دیکھیں۔ تو میں چونکہ یہاں تھا میں نے نہیں دیکھا، لیکن میرے علم میں تھا، اور یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اپنے آپ کو گلوبلی انگیج رکھنا ہے۔ انڈیا فیل ہو گیا، میں نہیں کہہ رہا، انڈیا کے اپنے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ انڈیا فیل ہو گیا کوئی نیریٹو بنانے میں، کوئی ثبوت دینے میں، اور آج میں نے خود دیکھی ہیں ان کے سینئر پولیٹیشنز کی ٹویٹس جو کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں مودی صاحب کو ریزائن کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا جو سفارتکاری کا ذمہ داری ہے اس کو ہمارا نبھانا ہمارا قومی فریضہ ہے، اور اس ہاؤس کی جو انپٹ ہے میں اس کے لیے بے حد ان کا مشکور ہوں۔ انڈس واٹر ٹریٹی چونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، اور ان کا ایک خط 28 اپریل کو آیا، اس میں بھی انہوں نے 24 اپریل کو یہ واقعہ ہو چکا تھا، ایک خط آیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیمارش میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایک خط آیا، اس میں لکھا گیا کہ جی حالات بدل چکے ہیں، جب ٹریٹی ہوئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، اینڈ وی ول پٹ ان ابینس، یعنی میں نے جو کہا نا جس کا شک تھا انڈس واٹر ٹریٹی۔ تو یہ 65 کی جنگ میں IWT معطل نہیں ہوئی، ابینس نہیں ہوئی، یہ 1971 کی جنگ میں نہیں ہوئی، یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ لگتا ہے ایز اے سیٹ کہ میرے پاس اس وقت ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ واقعی ہے، لیکن آفٹر آل انالیسس اسی کا نام ہے کہ بھی آپ نے جب پلوامہ کا ڈرامہ کیا اور پاکستان کو ثابت نہیں کر سکے تو اس میں نکلا کیا کہ آنن فانن بڑی جلدی اس کے بعد انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان انشاءاللہ ان کی جو سیلف ڈٹرمینیشن کی ریزولوشنز ہیں UN کی OIC کی، اس کو آج بھی اسی طرح ان کی سینٹرٹی ہے، یہ یونیلیٹرلی ایسے فیصلے نہیں ہوتے، نہ ہونے چاہیے۔ تو ہمیں اس میں شک ہے، چونکہ یہ شاید یہ جنگ چلے گی، لیٹ سے کہ یہ چیز سیٹل بھی ہو جاتی ہے، تو انڈس واٹر ٹریٹی تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیٹیگوریکلی ان رائٹنگ پریس ریلیز میں کہہ دیا ہے، which was the consensus feeling of the entire membership of the National Security Committee under the chairmanship of Prime Minister Shehbaz Sharif، کہ یہ ہمارے لیے it will tantamount to act of war۔ اگر آپ نے ہمارے پانی کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی، یہ تو پیپر پہ ہے نا ان ابینس وہی ہے، تو ہم پھر یہ ایک جنگ تصور ہوگی، کیونکہ یہ 240 ملین لوگوں کی لائف لائن ہے، ان کی ایگریکلچر، ہمیں پانی آبویسلی ایک بنیادی ضرورت ہے ہر ایک کی، تو اس لیے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کیپنگ ان ویو اٹس امپورٹنس، جو ہم ملٹیپل چیزیں کر رہے ہیں، فارن منسٹرز کو دوسرے ممالک کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈپلومیٹک یہاں جتنی کور ہے، مختلف ممالک کے سفراء ہیں، ہائی کمشنرز ہیں، ان کو ڈی بریف کر رہے ہیں، ان کو شیئر کر رہے ہیں، ابھی ISPR وہ کر رہا ہے۔ اسی طرح انڈس واٹر ٹریٹی پہ کل میں نے ایک بڑی کمپریہنسو انٹر منسٹریل میٹنگ کی، جس میں تمام جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ موجود تھیں، اسٹیک ہولڈرز موجود تھے، لاء منسٹر صاحب موجود تھے، اٹارنی جنرل صاحب موجود تھے، اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی، چونکہ یہ لیڈ واٹر ڈویژن کی ہے، کہ 48 گھنٹے کے اندر ہمیں وہ ایک ڈوزیر بنا کے دیں جو کہ ہم دنیا میں اپنے مشنز کے ذریعے تمام حکومتوں کو آگاہ کریں گے کہ یہ کیا اللیگل اور غیر قانونی اور ٹریٹی کے جو جس میں کوئی پروویژن نہیں ہے، یہ کیا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کل شام میں یہ میٹنگ ہوئی ہے۔